شعر میں ابو طالب کے 3 ایمان، ایک ہی شعر میں ابو طالب کے 3 ایمان، محمد کا ایمان، موسیٰ کا ایمان، آسمانی کتابوں کا ایمان۔ الم تعلموا ان وجدنا نبیا کموسیٰ، مشرکو تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، اور اس کا تذکرہ قرآن مقدس کتابوں میں پڑھا۔ اور ایک مرتبہ سورہ مزمل میں خدا نے کہا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ شَاهِدًا كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا، ہم نے ابھی تجھے ایسے بھیجا ہے جس طرح موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا، ہم نے تمہیں ایسے بھیجا ہے جیسے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تھا۔ تو اب جملہ ابو طالب نے کہا ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، وہی جملہ سورہ مزمل میں خدا نے کہا محمد موسیٰ جیسا نبی ہے۔ ابو طالب نے جملہ کیا کہا محمد موسیٰ جیسا، وہی جملہ قرآن میں خدا نے کہا کہ محمد موسیٰ جیسا ہے۔ تو اب یا تو جملہ ابو طالب کا ہے لے لیا ہے قرآن نے، یا جملہ قرآن کا ہے لے لیا ہے ابو طالب نے۔ میں نے کیا کہا جناب ابو طالب پیش ہے الم تعلموا ان وجدنا نبیا کموسیٰ، مشرکو تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا ہے، وہی جملہ قرآن میں سورہ مزمل میں آیا ہم نے حبیب تمہیں ایسے بھیجا ہے جیسے فرعون کے بعد موسیٰ کو بھیجا تھا، یعنی یہ جملہ قرآن میں بھی آیا ہے اور ابو طالب نے بھی کہا ہے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے یا تو جملہ ابو طالب کا تھا یا قرآن نے، یا جملہ قرآن کا تھا لے لیا ابو طالب نے۔ تو مسلمان یہی کہے گا یہ جملہ ابو طالب کا ہو ہی نہیں سکتا، آپ قرآن لے لیں، یہ جملہ ابو طالب کا ہو ہی نہیں سکتا، جسے قرآن لے لیں۔ یہ جملہ قرآن کا تھا لے لیا ابو طالب نے، تو اب میں ان سے کہوں گا کہ یہ جملہ قرآن کا ہے ابو طالب نے لے لیا، مگر ابھی سورہ مزمل تو آیا ہی نہیں ہے، ابھی سورہ مزمل اتنا ہی نہیں ہے، یہ ابو طالب کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو اب ابو طالب کے اسلام پہ بات نہ کرنا۔ دیکھو قرآن نزول سے پہلے کہا تھا قرآن تھا لوح محفوظ، تو اب ابو طالب کے اسلام پر بات نہیں ہوگی، بات ایک پر ہوگی جس طرح محمد لوح محفوظ پڑھتے تھے ویسے ان کا چچا ابو طالب لوح محفوظ پڑھتا تھا۔ مشرکو تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، پریشان تو نہیں ہوگا، تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا، وہی جملہ قرآن میں آیا گیا کہ ہم نے ابھی تمہیں موسیٰ جیسا نبی بنا کر بھیجا، یہ جملہ۔ اچھا دیکھو پہلے ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، وہی جملہ بعد میں قرآن نے کہا پیغمبر موسیٰ جیسا، ٹھیک ہے۔ تو اب ابو طالب کا مسلسل احسان ہو رہا ہے اللہ کے حبیب پر، اور اللہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان برداشت نہیں کرتا۔ بھائی مسلسل ابو طالب کا احسان رہا ہے، ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، اور اللہ نے بھی کہا محمد موسیٰ جیسا، تو اب اللہ اپنے حبیب پر کسی کا احسان برداشت نہیں کرتا۔ تو پتا ہے ایک احسان کا جواب اللہ نے کیا کہا کہ حبیب ابو طالب نے کہا محمد موسیٰ جیسا، اب تو بھی اس کا جواب دے دے، تو کہے کہ ابو طالب تو نے کہا ہارون جیسا۔ اور اسی لیے پیغمبر نے کہا یا علی ان تکون منی، ہارون میں موسیٰ، ابھی تو مجھ سے ایسے ہے
جیسے موسیٰ سے ہارون. علی تو مجھ سے ایسے ہے جیسے موسیٰ کے ساتھ ہارون. جس طرح ہارون کی نسبت موسیٰ سے تھی اسی طرح تیری نسبت مجھ سے. اس میں شک نہیں کہ شجاعت اور بہادری کے لیے پرسکون ماحول اور اطمینان فضا کا ہونا ضروری ہے. اسی طرح بہادر کے لیے بھی فضائے سازگار کا ہونا ضروری ہے. یعنی دیکھیے اگر کسی بہادر کے سر میں تکلیف ہو یا اس کے پیٹ میں درد ہو یا اس کے سامنے اس کا جوان بیٹا تڑپ رہا ہو تو میدان میں جوہر شجاعت نہیں لکھا. بے شک علی میدان میں لڑے لیکن جب علی میدان میں لڑے تو ماحول ہمت افزا تھا. جب حسین نے تلوار اٹھائی تو ماحول ہمت. بے شک علی میدان خیبر میں گئے سواری کا ارادہ کیا ہوگا تو پیغمبر نے ادا کی ہوگی. تلوار مانگی ہوگی تو پیغمبر نے عطا کی ہوگی. لیکن جب حسین نے تلوار مانگی تو در خیمہ پہ بہن کھڑی ہو گئی. جب سواری کا ارادہ کیا ناظرہ یمیناً و ناظرہ شمالاً کبھی بائنڈے تھے. بے شک علی میدان خیبر میں گئے. پیچھے محمد کی دعا اوپر رحمت خدا. دائیں جبرائیل بائیں میکائیل پاؤں چومنے کے لیے اسرائیل نصرت پروردگار. در خیبر میں ہاتھ ڈالا قوت ید اللہ سے اکھاڑ پھینکا. میں کہوں گا یا علی سازگار ماحول میں پرسکون فضا میں قوت ید اللہ سے در خیبر کا اکھاڑنا آسان ہے لیکن فرصہ حالات میں علی اکبر جیسے جوان بیٹے کے جگہ سے برچی نکالنا بڑا مشکل ہے. بڑا خوبصورت بیٹا تھا جناب لیلا. اس کا نام ہے. دنیا ہم سے پوچھتی ہے روتے تھے. میں ان سے پوچھتا ہوں تمہارا جوان فرزند ہو جس کی عمر 18 سال ہو شکل میں یوسف ہو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہو جیٹھ ہار کی گرمی ہو 70 قدم پہ دیکھنے والی ماں موجود ہو کم دن بہن کے سر پر قرآن ہو. اگر تمہارا ہوتا تو کیا ہوتا؟ ماں دیکھ رہی تھی بہن نے دامن ملا کے کام کو دیکھ رہی ہمارا بڑا خوبصورت بیٹا جناب لیلا کا. اور ادارو جب تصویر کتنی اجازت کے لیے آیا بڑا مشکل سما تھا. ایک مرتبہ میرے خیمہ پہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اماں تو ترسی تھی نا میرا جوان بیٹا مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں بسم اللہ کر کے دوں. اماں آج میں مانگنے کے لیے آیا ہوں. کہا بیٹا بسم اللہ جو تیرے دل میں آئے مانگ لیجیے. پہلے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھیے. کہا بیٹا میں کوئی حاجہ تو نہیں ہوں میں تو تیرے سامنے باپ حسین کی کنیز ہوں. کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے موت کی اجازت چاہیے. بس یہ لائلہ کا ذکر تھا اکبر کے منہ سے موت کا نام سنا برداشت کری. کہا بیٹا تو نے مانگ لی میں نے اجازت دے دی. علی اکبر کے غلام سے کہو گھوڑے کو تیار کر کے کھڑنے میں بھیجے. آج کبھی یہ پیغمبر کو خود سوار کرو. جا بیوی نے ایک مرتبہ گھوڑے کی لگام تھامی کوٹ میں ہاتھ ڈالا. اکبر نے کہا بیٹا سوار. جب اکبر سوار ہوئے کہا بیٹا سب بیویوں کو سلام کرو. جب جناب اکبر نے بیویوں کو سلام کیا جانے لگے. روایت میں 3 مرتبہ کہنے کا پردہ اٹھا 3 مرتبہ گرا. شاید اس کی چوری یہ کی جاتی ہے
جب اکبر جا رہے ہوں گے باری باری بیویوں نے روکا ہوگا، اکبر کو رکنا پڑ گیا ہوگا، جب پہلی مرتبہ اکبر نے گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا